اکثر زمین شادمان۔ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کی ابتدا قائد اعظم محمد علی جناح سے ہوئی؟ کیا اس کا پیغام سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیا، یا پھر تحریک پاکستان کے دیگر اکابرین میں سے کسی بزرگ نے اس دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی؟ تو ہمیں یہ بات واضح اور نمایاں نظر آتی ہے کہ اس کا پرچار تو اس دور میں بڑی شد و مد کے ساتھ ہوا، لیکن اس نظریے کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا۔ ہم سب کے سامنے سورہ کافرون ہے، اور سورہ کافرون میں اسی دو قومی نظریے کی جانب اشارہ کیا گیا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان تبلیغ فرما رہے ہیں، دین کی جانب لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ جیسے جیسے اس تبلیغ کی برکت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ویسے ویسے دشمنوں کو پریشانی اور دشمنوں کو تکلیف مزید بڑھنے لگ رہی ہے کہ اگر اسی سرعت کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ اور اسی روانی کے ساتھ اگر یہ پیغام عام ہوتا چلا گیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے خداؤں کو پوجنے والا اور ہمارے خداؤں کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس تبلیغ سے، اس کاز سے، اس مقصد سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے۔ سختیاں کی گئیں، مختلف قسم کی آفرز کی گئیں، بہت ساری چیزوں کو حضور کے سامنے رکھا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کو اپنا حاکم مان لیں تو آپ کو ہم اپنی حکمرانی دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ ہمارے خاندانوں کی کسی خوبصورت ترین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس عورت کا انتخاب کر لیجئے، ہم اس عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ اگر آپ کو ذہنی طور پر کسی عارضے میں لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو ہم دنیا جہاں کے حکماء اور اطباء سے آپ کا علاج کروانے کو تیار ہیں، لیکن آپ اپنے اس مقصد اور اس کاز سے پیچھے ہٹ جائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر بھی کان نہیں دھرتے ہیں اور اپنے اس مقصد اور اپنے اس مشن میں مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ جسے سورہ کافرون میں ڈسکس کیا گیا۔ کفار مکہ کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور آ کر حضور علیہ السلام سے مذاکرات کرنے لگا، اور وہ یہ بات لے کر آئے کہ چلو ٹھیک ہے کہ تم اپنے اس تبلیغ سے باز نہیں آتے ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صدیوں سے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں اور ہماری نسلیں اس دین کو ماننے والی ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اگر سب تمہاری ہی بات ماننے لگ گئے تو ہمارے خدا کی کون عبادت کرے گا؟ لہٰذا ایسا کرتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کو اختیار کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کیا ہے؟ کہا کہ ہم تمہارے رب کی عبادت کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 سال تم ہمارے رب کی عبادت کرنا، اگلے سال پھر تم مسلمان ہمارے خداؤں کی عبادت کرنا۔ جب یہ آفر سامنے رکھی گئی تو یہ سورہ کافرون نازل ہوئی، لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور پھر آخر میں اعلان فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ یہ تم نے سوچ ہی کیسے لیا کہ محمد مصطفیٰ کی زبان پر ایک وحدہ لا شریک رب کے علاوہ کسی کا نام آ سکتا ہے؟ یہ تمہارے ذہنوں میں گمان ہی کیسے پیدا ہو گیا کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر کوئی کمپرومائز کر لے گا؟ کہا یہ تو ممکن ہی نہیں، جس کی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں، اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے مقدر میں اس کی عبادت کرنا نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تم یہ بھول جاؤ کہ یہ کوئی چوں چوں کا مربع بن سکتا ہے، یا تم یہ بھول جاؤ کہ ہم کسی طرح سے تمہارے نظریات تصورات کو اختیار کریں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، چونکہ اسلام کی اپنی پہچان ہے، اسلام کی اپنی شناخت ہے، اس کی اپنی ساکھ ہے، اس کا اپنا وقار ہے،
اور اس وقار کو ہم کسی باطل خداؤں کے سامنے جھکنے نہیں دے سکتے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ فرمایا یہی لکم دینکم ولی دین، دو قومی نظریے کی بنیاد اور اساس ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے اکابرین نے تحریک پاکستان کے لیے جب اس تحریک کا آغاز کیا تو کیا بات کی جاتی تھی؟ بات یہی کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ایسے خطے کی حاجت ہے کہ جہاں پر وہ اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنی تعلیمات کے مطابق اپنے دین پر عمل کر سکیں، اور ایسے خطے کی حاجت اور ضرورت ہے کہ جہاں صحیح معنوں میں اسلام کا پرچم لہرائے اور اسلام کی تعلیمات کا بول بالا ہو۔ آخر کیا سبب تھا کہ مسلمانوں کو اس اسلام کی خاطر الگ خطے کی حاجت اور ضرورت تھی؟ مختلف تہذیبوں اور مختلف تمدنوں کے ساتھ یہ بر صغیر پاک و ہند کی زمین آباد ہے۔ یہاں ہندو بھی رہ رہے ہیں، یہاں سکھ بھی رہ رہے ہیں، یہاں بت پرست بھی رہ رہے ہیں، شرک میں مبتلا افراد بھی رہ رہے ہیں، اور یہی مسلمان بھی رہ رہے ہیں۔ سب کا باہمی رہنے کی وجہ سے مسلمان اپنا وقار، اپنی پہچان اور شناخت بھولے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کچھ وقت اور گزرتا تو رسم و رواج تو سارے ہندوؤں والے ہوتے، مسلمان صرف نام کے رہ جاتے۔ اکابرین نے اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ یہی وقت ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنی پہچان کو زندہ اور جاوید کرنا۔ یہی دو قومی نظریہ ہے، یہ ٹو نیشن تھیوری ہے کہ جو ہمارے اس خطہ ارضی پاکستان کے وجود کا ضامن اور وجود کی بقا ہے۔